أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الأنفال مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. سورة الأنفال مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله والرسول إن كنتم مؤمنين. سورت الانفالی، انفال نفل کی جمع، مدینتن مدنیتن مدینہ میں نازل ہوئی، 7 اسم نام، اللہ اللہ تعالی، الرحمانی جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، الرحیم بڑا مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے. یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الانفال غنیمتوں کے بارے میں، قل کہہ دیجئے، الانفال غنیمتیں، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، والرسولی اور رسول کے لیے، فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَأَصْلِحُوا اور اصلاح کرو، ذات بینکم آپس میں، وَأَطِیعُوا اللہ اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین ایمان لانے والے. اللہ تعالیٰ کے نام سے ہم اس سورت کا آغاز کرتے ہیں جو نہایت مہربان اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے. یہ سورت انفال مدینہ میں نازل ہوئی، اس کی 75 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں. یہ لوگ آپ سے غنیمتوں کا حکم دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے یہ غنیمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. سو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو تو. انفال نفل کی جمع یعنی زیادہ ہونا. یہ اس مال و اسباب کو کہا جاتا ہے جو کافروں کے ساتھ جنگ میں ہاتھ لگے، جسے مال غنیمت کہتے ہیں. اسے نفل یعنی زیادہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ان چیزوں میں سے ہے جو پچھلی امتوں پر حرام تھی. نفل بھی جو ہم پڑھتے ہیں وہ فرائض اور سنت کے علاوہ ہے، یعنی زائد ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. تو یہاں نفل کی جمع انفال یعنی غنیمتیں. گویا اب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک زائد چیز حلال کر دی گئی ہے، اس لیے کہ یہ جہاد کے اجر سے جو آخرت میں ملے گا ایک زائد چیز ہے جو بعض دفعہ دنیا میں ہی مل جاتی ہے. یعنی اس کا فیصلہ کرنے کے مجاز ہیں اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کے حکم سے اس مال غنیمت کو تقسیم کیا جائے گا، نہ کہ تم آپس میں جس طرح سے چاہو تقسیم کر لو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے اس
آیت میں بتائی ہیں اس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ تقویٰ کا حصول، آپس میں اصلاح اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، ان باتوں کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ خاص طور پر مال غنیمت کی تقسیم میں ان تینوں امور پر عمل نہایت ضروری ہے، کیونکہ مال کی تقسیم میں باہمی فساد کا بھی شدید اندیشہ رہتا ہے۔ اس کے علاج کے لیے اصلاح ذات البین پر زور دیا گیا۔ ہیرا پھیری اور خیانت کا بھی امکان رہتا ہے، اس کے لیے تقویٰ کا حکم دیا گیا۔ اس کے باوجود بھی کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کا حل اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں چھپا ہوا ہے، کیونکہ یہ اسلام اور کفر کے درمیان پہلی جنگ تھی۔ اس کے بعد مسلمانوں کو مال غنیمت ملا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کہو کہ یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات کو درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر واقعی تم ایمان والے ہو تو۔ مسلمانوں اور اہل ایمان کے درمیان پہلا غزوہ، پہلی جنگ 2 ہجری میں ہوئی، جس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور کافی مال غنیمت حاصل ہوا۔ مال ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اچھے بھلے سمجھدار عقل مند لوگوں کے درمیان جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس کی تقسیم کے بارے میں چونکہ کوئی قانون موجود نہیں تھا، اس لیے مسلمانوں کے درمیان کچھ اختلافات پیدا ہوئے۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا گیا کہ ہمیں یہ قانون دیا جائے۔ جب سوال کیا گیا کہ یسألونک عن الانفال، انفال کے بارے میں، تو جواب میں انفال کی تقسیم کا طریقہ بتانے کی بجائے اس سے بھی زیادہ اہم چیز کی طرف توجہ دلائی گئی اور فرمایا کہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، تم نے جنگ اس کے مال کے لیے نہیں کی کہ مال ملے گا۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس کے تعلقات کو درست کر لو، آپس کے باہمی تعلقات کی اصلاح کر لو۔ وہ اس سے کہیں زیادہ اہم چیز ہے، گویا مسلمانوں کے باہمی تعلقات کی درستی دنیا بھر کے مال و دولت سے زیادہ بہتر ہے۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا اگر آپ ان پر خرچ کر ڈالتے تو بھی آپ ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، یہ اللہ تعالیٰ ہے جو دلوں میں باہم الفت اور محبت ڈالتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مال کتنا بھی کیوں نہ ہو کسی کے پاس، کوئی کسی کی محبت نہیں خرید سکتا۔ محبت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لہٰذا مومنوں کی باہمی محبت، تعلقات کی درستی، یہ دنیا بھر کے مال و دولت سے بڑی دولت ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کا تقوی نصیب ہو جائے اور اچھے دوست اور اچھے ساتھی اور اچھے مہربان معاون مددگار اس کو مل جائیں تو یہ اس کی خوش قسمتی ہے بہت زیادہ۔ مسلمانوں کو کبھی شکست اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ ان کی تعداد تھوڑی تھی یا وسائل کم تھے۔ ان کو جب بھی شکست ہوئی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے آپس کے تعلقات خراب تھے، اختلافات تھے۔ آپس کے اختلافات دین کی جڑ کو ختم کر دیتے ہیں، دین کو مون ڈالتے ہیں، دین کا صفایا کر دیتے ہیں۔ اس لیے کسی شخص کے پاس مال غنیمت کے قانون کا پورا علم ہو لیکن اس کا دل دوسروں کی نفرت سے خالی نہ ہو تو اس کا علم اس کو کچھ بھی فائدہ نہ دے گا۔ اس لیے یہاں پر قانون دینے سے پہلے، علم دینے سے پہلے، مسئلہ بتانے سے پہلے کیا بتایا گیا؟ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اس سے بھی پہلے فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی تم مومن ہو تو۔ نفل کی جمع انفال، وہ مال غنیمت جو جنگ میں حاصل ہوا، جنگ کے دوران ملا، کامیابی کی صورت میں، فتح کی صورت میں۔ اس کے متعلق رہنمائی اور احکامات دیے جا رہے ہیں۔ قرآن صرف تلاوت اور حصول برکت کی کتاب نہیں، پوری زندگی کی رہنمائی ہے، یہاں تک کہ اصول جنگ کی بھی۔
سورة الأنفال مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم